वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आप सबके साथ मैं बहुत ही दुख भरी खबर को आज शेयर करूंगा। एमपीए तारिक गिल साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जो मसीही कौम का एक फ़ख्र हैं और इनका ताल्लुक़ लाहौर यूहन्नाबाद से है। ये यूहन्नाबाद के रहायशी हैं और ये अपनी मसीही कौम के लिए दर्द दिल रखते हैं। कहीं भी किसी भी जगह किसी मसीही के साथ जुल्म सितम किया जाए या कोई मसला दरपेश आ जाए, ये उधर बर वक्त पहुँचते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। तो आज इनके साथ एक वाक़या पेश हुआ है जिसे 6 दिन गुजर चुके हैं। इनकी बेटी पर लगा एक इल्ज़ाम, आखिर वो किस शख्स ने लगाया और क्यों लगाया और क्या बात है और क्या इल्ज़ाम है, जानेंगे आप इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो नाज़रीन, आप उस वजह को आप जानेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं हम वीडियो की जानिब, तो सुनते हैं एमपी तारिक गिल साहब की ज़ुबानी के उनकी बेटी पर क्या इल्ज़ाम लगा और किसने लगाया और क्यों लगाया। बात निकले हुए कोई आज छठा या छठा दिन है और मैं ना इस इंतजार में था कि इस खबीस इंसान को, इस कमीने इंसान को, मेरी कौम के नौजवान, मेरी कौम की बेटियां, मेरी कौम की माएं, मेरी कौम की बहनें, जिनके लिए मैं अपनी जान का नजराना हमेशा देने के लिए तैयार रहता हूं, जिस कौम के लिए मैं अपने लहू का एक एक कतरा बहाना चाहता हूं। और आप चूंकि मुझे जानते हैं और मेरे साथ काम भी करते हैं, मेरी मसीही कौम की बेटी हो, बहन हो या माँ हो, उसकी तरफ देखने वाले की मैं आंख निकालने तक जाना चाहता हूं और जा भी जाता हूं, चला भी जाता हूं। और मैं इस चीज के वेट में था कि कोई पास्टर, कोई सियासतदान, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई मसीही सहाफ़ी जो इस पाकिस्तान के अंदर आराम के साथ ऐसी ऐसी वीडियो बना देते हैं और ऐसी ऐसी वीडियो अपनी फेसबुक पे लगाते हैं कि जिनको देखते हुए भी शर्म आ जाती है। तो मैंने कहा कोई मसीही कौम के सहाफ़ी लोग, जर्नलिस्ट, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, कोई दानश्वर, कोई ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले टीम के लोग मुझे फोन करेंगे। और चूंकि मुझसे प्यार करती है मेरी कौम, और मैंने सोचा कि मुझे कोई फोन करेगा कि गिल साहब, बहुत अफसोस हुआ कि आपको अपने खानदान की तरफ से एक धचका लगा। मुझे 6 दिन पहले मैं डीसी ऑफिस में बैठा था एक मीटिंग में, तो उस ऑफिस में मैं डीसी के साथ मेरे कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे इस क्रिसमस पैकेज के तौलिक से। तो मैंने उसको कहा, मैं उसके साथ बात कर रहा था, तो एकदम मुझे फोन आया। एक मेरा छोटा भाई जो शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट असेंबली का मेंबर है, डॉक्टर गुलजार उसका नाम है, उसने मुझे फोन किया, मैंने काट दिया। फिर उसने मुझे फोन किया, फिर मैंने काट दिया। जब तीसरी बार उसने मुझे फोन किया तो मैंने उठा लिया। मीटिंग को मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन किया, मैं बाहर आ गया। मैं क्या गुलजार भाई, मैं आपकी 2 दफा कॉल काटी है मैंने, और तीसरी बार आपको ख्याल आना चाहिए कि मैं इस वक्त मीटिंग में हूं, मैंने फोन तो आपको कर ही लेना है, बताएं क्या बात है। उसने कहा कि गिल साहब, यू आर माई एल्डर ब्रदर, आप मेरे बड़े भाई हैं और आपसे मैं दिल से प्यार करता हूं। और आपको शायद नहीं पता कि एक सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है। मैं क्या, किसकी? अलीजे गिल की। मैं क्या, हु इज अलीजा गिल, मुझे बताओ अलीजे कौन है। उसने कहा कि अलीजे आपकी बेटी है। मैं क्या, यार मेरी तो कोई अलीजे बेटी नहीं है। कहता वो जो आपकी बेटी, जो हमेशा आपकी बेटी तो सारी सर के ऊपर दुपट्टा लेती हैं, और आजकल वो मास्क का सिस्टम चला, वो मास्क भी ले लेती हैं। तो आपकी बेटी जो यूनिवर्सिटी, एफसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, उसका क्या नाम है? मैंने उसको उसका नाम बता दिया। कहता उसकी तस्वीर के साथ एक ये खबर आ रही है कि एमपीए तारिक गिल की बेटी अलीजे गिल ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया और लापता है, काफी दिनों से लापता है। मेरी, आप साजिद भाई यकीन करें कि मेरी टांगे कांप गई।
حالانکہ میں خود ہی اپنی بیٹی کو یونیورسٹی چھوڑ کے آتا ہوں, خود ہی لے کے جاتا ہوں. آج کل میں نے ایک رکشے والا ڈرائیور لگایا کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے, اور آپ یقین کریں کہ میری زندگی کا وہ ایک بڑا خطرناک دن تھا. میں نے کہا طارق تو اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کرتا ہے, تو تیری بیٹی نے ایسے کام نہیں کیا ہوگا, یہ کس نے لگائی ہے خبر؟ میرے پاس وہ اس نے تصویر تو بھیجی, لیکن میں نے کہا مجھے فوراً اس کا اسکرین شاٹ بھیجو. اس بندے سے وہ اسکرین شاٹ نہ لیا گیا تو وہ چھوڑ گیا. تو اس نے مجھے کافی شام تک ڈھونڈتا رہا مگر نہ ہوا. میں نے اپنی بیٹی سے فوراً رابطہ کیا. وہ لیکچر لے رہی تھی, کلاس میں تھی, فون نہ اٹینڈ ہوا. میں نے اس کو کہا, پھر کیا, میٹنگ پوسٹ پون کی. میں نے رابطہ کرنا شروع, ساتھ میں گاڑی چلا کے, میرا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, ہم چلے گئے اپنی یونیورسٹی کے گیٹ کے اوپر. بیٹی جب فارغ ہوئی پیریڈ سے تو اس نے مجھے فون کیا کہ بابا یعنی کیا بات ہے, آپ نے بہت فون کی ہے. میں نے کہا ویئر آر یو نو؟ کہتے ہیں ہم ان یونیورسٹی. میں کہا بیٹا آپ یونیورسٹی میں ہو تو کوئی خیریت تو ہے؟ کہتی ہاں بابا بولو آپ کیا بات ہے. میں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے, بس میں آ رہا ہوں تو آپ گیٹ پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے. وہ گیٹ پہ آ گئی. تو گیٹ پہ جب آئی تو میرے ساتھ ماریا بھی تھی, میرے ساتھ ڈرائیور بھی تھا, میں بھی تھا. اور میں فوراً میں نے اپنی بیٹی کو بلایا. میں نے اپنی بیٹی کو فوراً, میں نے چھوٹی بیٹی کو فون کیا, وہ کنیڈ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, وہ لا کر رہی ہے, یہ میس کمیونیکیشن کر رہی ہے. ایک بیٹی میری MBBS کر رہی ہے اور مچھی سے. اور میں نے کہا کہ یہ فوراً میں نے طلعت کو, چھوٹی بیٹی کو کنیڈ سے لے لیا اور میں اس کو بھی ساتھ لے کے میں چلا گیا. یونیورسٹی جا کے پہنچا. اس کو جب فون کلاس سے فارغ ہوئی تو واپس آئی, میں نے گاڑی میں بٹھا لیا. میں نے کہا بیٹا اس نے اپنے اندر کوئی یعنی کہ پرابلم نہیں مجھے دکھائی. کہتی بابا جی آپ مجھے یہ بتاؤ, کیا میرے اس بندے نے جو یہ الو کا پٹھا بندہ ہے, اس نے کیا کوئی سرٹیفکیٹ دکھایا آپ کو؟ کیا اس نے کوئی اسلام قبول کرنے کا کوئی آپ کو تصدیق نامہ دکھا دیا؟ یہ میری تصویر ہے, یہ یونیورسٹی کی تصویر ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ میری تصویر جو ہے نا وہ میری فیس بک پہ لگی ہوئی ہے. تو ماما کے نام کی میں نے فیس بک بنائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا مجھے بس یہ بتاؤ تسلی دو. نے کہا بابا آپ بے فکر رہیں, میں آپ کی بیٹی ہوں اور میں یسوع مسیح جو زندہ خدا ہے اس کو ماننے والی ہوں. میری نظر میں نہ تو کوئی اور خدا ہے, نہ کوئی اور معبود ہے, نہ میں کسی معبود اور خدا کی پرستش کرنے والی ہوں. میں خداوند یسوع مسیح کے جلال میں رہتی ہوں, اور آپ کی انسٹرکشن اور آپ کی ڈائریکشن پہ میں یسوع کی پیروکار ہوں. اور میں جان تو دے سکتی ہوں لیکن یسوع کا پلہ نہیں چھوڑ سکتی. یہ جب اس کے لفظ تھے تو میری آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل آئے, اور میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا, منہ چوما, اور میں نے کہا بیٹا گاڈ بلیس یو, کوئی بات نہیں. یہ ایسی حرکتیں کرنے والے موذی جو ہوتے ہیں نا, شیطان لوگ, خبیث لوگ, وہ کرتے رہتے ہیں. میں خاموش ہو گیا. میں نے 2 دن 3 دن 4 دن بڑا ویٹ کیا کہ کوئی مجھے فون کرے گا, کوئی اپنی فیس بک سے اس خبیث انسان کو جواب دے گا, مگر کسی نے نہیں دیا. حالانکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو پیچھے کر کے اپنی قوم کی بیٹیوں کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگایا. لیکن کام ہے, خداوند نے مجھے ایک نامور انسان بنایا ہے. تو جب طارق گل کی بیٹی اپنے مذہب کو, اپنے خدا کو, اپنے جلالی پربھو کو چھوڑ سکتی ہے, تو قوم کی چھوٹے لیول کی بیٹیاں جن کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ تو کئی کی چھوڑ دیں. جیسے ہماری ایک MN ہے, وہ چھوڑ دی تو کئی بچیوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا خوب باتیں آئی ہوں گی. اور اس کے بعد ایک MPA کی بیٹی چلی جائے تو یہ تو پھر قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس شخص کو شرم آنی چاہیے. یہ میرا نہیں, یہ پوری قوم کی بیٹیوں کا ملزم ہے, یہ مجرم ہے, اور اس نے جرم کیا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, اس خبیث انسان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کبھی اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے دیکھا؟ کبھی اس نے اپنے گریبان میں جھانکا؟ کیا یہ شخص کبھی اس نے کوئی یہ پتا کہ اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیٹی کہاں پہ اس وقت؟ آپ ایسے جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا ریئلی. میں تو یہ جانتا ہوں یہ ٹھیکیدار ڈاکو جو اپنے نام کو یہ کہتے کہ میں ڈاکو ہوں, ٹھیکیدار ہوں, تو ڈاکو کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا, ڈاکو کسی کا بیٹا نہیں ہوتا. ڈاکو کی نہ کوئی ماں ہوتی ہے, نہ کوئی باپ ہوتا ہے, نہ اس کی اولاد ہوتی ہے. ڈاکو ہوتا ہے کتے کے برابر. جیسے بھونکنے والا کتا جو ہے نا, خبیث شیطان, وہ بھونکتا ہے نا, وہ قتل کرنے میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا, چوری کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا, کسی ماں بہن اور بیٹی کی عزت لوٹنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا. جب یہ ڈاکو لوگ کسی کے گھر میں گھستے ہیں تو اگر بیٹی کو کسی کی آگے اس کی عزت لوٹ لی, کوئی کسی کا مال متا پڑا ہوا تو وہ, اگر کسی کو قتل کرنا پڑتا تو وہ, تو ڈاکو کا جو سسٹم ہے وہ اور ہے. تو اس ڈاکو صاحب میری بات سنیں, اگر اتنی انٹرنیشنل ڈاکو بننا چاہتے ہو نا تو پاکستان کی سرزمین پہ آ کے ہمارے پاسٹرز کو للکارو. آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا
اور ان کی باتوں کو سنا۔ پوری مسیحی قوم ایم پی اے طارق گل صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کی فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جیسے ان کی بیٹی اپنے ایمان میں پختہ اور مضبوط کھڑی رہے، ویسے ہی ہماری دوسری بیٹیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں اور اپنے مذہب کے وفادار رہ کر زندگی بسر کریں اور ایمان میں مضبوط رہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں